مختصر یہ کہ نوح مرزا اس کا کزن کم باڈی گارڈ تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنی عادت سے مجبور مال میں کھڑی اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی سے جھگڑا مول لیا تھا۔ یہ شرٹ پہلے میں نے لی تھی، تم نے اس کو میرے ہاتھ سے لی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کو واپس کر دو، وہ انگلی سے شرٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ یاقوت گہرا مسکرایا تھا۔ میں تو تمہیں یہ شرٹ واپس نہیں کر رہا، اب بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ بلکہ چلو لے ہی لو، ظاہر ہے تم نے یہ شرٹ پہلے لی تھی تو اس پہ تمہارا زیادہ حق ہوا نا؟ وہ اچانک پینترا بدلتا شرافت سے بولا تھا۔ نوح نے اس کو غور سے دیکھا تھا، اسے پتا تھا یاقوت اب پھر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا، اسے اجازت نہیں تھی، وہ بس مسئلہ ہونے کے بعد اس کو فکس کر سکتا تھا، اسے حفاظتی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ گرے آنکھوں والے لڑکے نے بھی مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یاقوت نے شرٹ حالے کے چہرے کے سامنے کی تھی۔ حالے نے شرٹ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب یاقوت نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ حالے کے ہاتھ سے ٹچ کیا تھا۔ حالے نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کیا تھا جبکہ ہارون نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر سیدھا یاقوت کی ناک پہ دے مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اسی وقت حالے نے جھک کر اپنی ہیل والی سینڈل اتاری تھی اور یاقوت کے سر پر دے ماری تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نو کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ ہارون اس کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب اس کے گارڈ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے دور لے کر جا رہے تھے۔ یاقوت ماربل کے فرش پہ پڑا گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو وچ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لڑکیاں میری قربت کو ترستی ہیں اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، وہ منہ سے کف نکالتے چلا رہا تھا۔ ہارون نے خود کو اپنے گارڈ سے چھڑوا لیا تھا اور ایک بار پھر اس کے اوپر جھپٹا تھا۔ نو کا دماغ تھوڑی دیر اور اس فلم کو چلنے دینا چاہتا تھا، لیکن فہیم مرزا کی آواز اس کو حال میں لے آئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ وہ نو سے پوچھ رہے تھے۔ جی، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بوائے فرینڈ نے یاقوت کو مارا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ ان کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ فہیم کیسے بھول سکتے تھے؟ اس واقعے کے بعد تو یاقوت نے گھر میں ایک قیامت برپا کر دی تھی، یہاں تک کہ اس نے نوح پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا کہ اس نے وہاں اس لڑکی یا اس کے بوائے فرینڈ کو کچھ کہا کیوں نہیں۔ خیر یہ ماضی تھا، ہمارے حال میں ہمارے پاس اس وقت اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ مسز سلطان، ہمیں آپ کی یہ ڈیل منظور ہے، اس لڑکی سے ہمارے اپنے بھی کچھ حساب باقی ہیں۔ یہ لڑکی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے جانتی تو ہوں گی ہی۔ سلطان اپنے وعدوں سے نہیں پھرتے، تسلی رکھیں آپ۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، فہیم اور نوح بھی اٹھے تھے۔ تو میں ڈیل ڈن سمجھوں؟ وہ بری آنکھوں کو ان کے چہرے پہ مرکوز کیے پوچھ رہی تھی۔ فہیم مرزا نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، فروا نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈن، وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ فروا نے اپنا بیگ کوہنی پہ اٹکایا تھا اور اس ہوٹل سویٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ جس دروازے سے وہ باہر نکلی تھی اسی دروازے سے یاقوت مرزا اندر داخل ہوا تھا۔ فروا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کیا تھا۔ اولڈ بیوٹی، وہ ان کو دیکھتے زیر لب بولا تھا۔ فروا اس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، وہ بازو واہ کیے اندر آیا تھا۔ فہیم مرزا کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ ڈیڈا ڈیڈا ڈیڈا، وہ ان کو پکارتا آگے آیا تھا۔ اس نے سیاہ سلک شرٹ کے ساتھ سیاہ ہی جینز پہن رکھی تھی، بالوں کو جیل سے جمائے پیچھے کر رکھا تھا۔ آئی مس یو ہینڈسم ڈیڈا، میرا بیٹا، وہ محبت سے بولے تھے۔ یاقوت نے ان کے پاس جا کر ان کو گلے سے لگایا تھا اور ان کو زمین سے ذرا سا اوپر اٹھایا تھا۔ نیچے اتارو مجھے گدھے، وہ خفگی سے بولے تھے۔ ان سے مل کر وہ نو کی جانب آیا تھا، وہ کچھ خاموش سا تھا۔ یاقوت نے اس سے پنجہ ملایا تھا اور پھر اس کو بھی گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ حشاش بشاش سا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ، چھٹیاں انجوائے کی؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پرسنل ہے۔
اس نے آنکھ دبائی تھی۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، یہ تم موبائل میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر بھی ہوش نہیں ہوئے؟ اس نے موبائل نو کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ نو نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے موبائل میں اسی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ نوح نے فروا کے موبائل سے یہ تصویر لے لی تھی۔ یہ لڑکی، یہ آئی ریمبر، یہ وہی ہے نا، مال والی؟ تم نے کہا تھا یہ پاکستان میں نہیں رہتی۔ اس کی تصویر کیا کر رہی ہے تمہارے پاس؟ وہ بفر گیا تھا۔ کام ڈاؤن یاقوت، اب یہ لڑکی بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، تم اسے اپنے بدلے لے سکتے ہو۔ فہیم نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا۔ انکل یہ غلط ہے، وہ ایک لڑکی ہے، ہمیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی لڑکی کی عزت خراب کرنا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ وہ بے چین سا لگتا تھا۔ نو، کیا اب تم مجھے سکھاؤ گے؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ نو نے اپنے لب بینچ لیے تھے جبکہ یاقوت کھل کر مسکرایا تھا۔ ڈیڈا مجھے بتائیں، آپ نے کیا ڈیل کی ہے؟ اٹس گوئنگ ٹو بی سو مچ فن۔ وہ سوچ کر ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا صوفے پہ بیٹھ کر کچھ دیر قبل فروا سے ہونے والی ملاقات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ نو خاموشی سے موبائل کی سکرین پہ اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو دیکھے گیا۔ یہ ریستوران ساحل سمندر کے سامنے بنایا گیا تھا۔ باہر جتنی ہبس اور گرمی تھی، اندر کا ماحول اتنا ہی مختلف تھا۔ سفیر نے جس ٹیبل کی ریزرویشن کروائی تھی وہ ریستوران کی گلاس وال کے بالکل سامنے تھا۔ حالے کو ڈرائیور 10 منٹ پہلے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ سفیر کو حالے سے پہلے پہنچنا تھا، لیکن اب تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حالے کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ میز پر سر رکھ کر ذرا دیر کو گردن ہی سیدھی کر لے، لیکن اس ریستوران کا ماحول ایسا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں سب اس پہ ہنسنے لگ جاتے، یا تو وہ کسی کی انسٹاگرام سٹوری کا حصہ بن جاتی۔ اس نے آج سیاہ رنگ کا پلین شفون کا جوڑا پہن رکھا تھا جس کے گلے پہ موٹے موٹے سلور سٹونز لگے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگ اور گلے میں چین، بالوں کو ڈیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے والی میز پہ 3 لڑکوں کا گروپ بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا کھانا کھاتے ہوئے بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اس ریستوران میں سارے ٹیبل اسی ترتیب سے تھے، ایک کرسی بیچ میں جیسے کہ سربراہی کرسی ہو، اور اس کے دائیں بائیں 2 اور کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اس لڑکے کو حالے نے بس نوٹ کیا تھا لیکن نظر انداز کر گئی۔ حالے کی دائیں جانے والی میز پر بیٹھے کسی کی سیاہ آنکھوں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے الوداعی مصافحہ کیا تھا اور وہ قدم قدم چلتا حالے کی ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حالے جو کہ گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکی۔ عمر حیات نے 2 انگلیوں سے اس کی ٹیبل پہ ہلکی سی دستک دی تھی۔ حالے چونک کر مڑی تھی، نظر سے نظر ملی۔ عمر اس کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا، اس کے گال کا گڑا واضح ہوا تھا۔ حالے مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی تھی۔ حالے کچھ نہیں بولی۔ عمر نے اس کے بائیں جانب رکھی کرسی کو اٹھا کر حالے کی کرسی کے بالکل سیدھ میں رکھا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے کا منظر اس کے وجود کے سامنے چھپ سا گیا تھا۔ وہ لڑکا اب یہاں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو تو نہیں کہا؟ وہ لوگوں کی موجودگی کو نوٹ کرتی دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے جیسے کہ مجھے ضرورت تھی۔ وہ بے نیازی سے بولا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو، تم سمجھو میری بات، ہم دونوں کا ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات کی بات اب تم بھول جاؤ۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک اتفاق تھا۔ تم تو اس بات کو سیریس ہی لے گئے ہو۔ اب میری بات سنو، تم ابھی کے ابھی اٹھو اور یہاں سے جاؤ۔ میں تمہیں اس بار نرمی سے سمجھا رہی ہوں، لیکن اگلی بار میں سختی سے پیش آؤں گی۔ تم مجھے ہراس کر رہے ہو۔ وہ برہمی سے بولتی چلی گئی۔ اس سارے وقت میں عمر نے ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا، وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا، اسی کو سن رہا تھا۔ آپ کو ہراس میں نہیں، وہ براؤن شرٹ والا لڑکا کر رہا تھا، وہ جو اس وقت میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ اور اس رات جو کچھ بھی ہوا، میں نے تو اس کی بات بھی نہیں کی۔
آپ پہلے خود اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لیں، میرے دماغ سے باتیں نہیں نکلتی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ خالے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمر چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالے کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پر دھماکہ کر دیا ہو۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اب جینا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی تھا، میں آپ کو دیکھ کر جینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں بس زندہ رہ سکتا ہوں لیکن جی نہیں سکتا۔ آپ کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، جی نہیں جا سکتی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ کسی کو بھی پگھلا سکتا تھا، لیکن سامنے بھی خالے سلطان تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دبا دبا گڑائی تھی۔ تم نے سمجھ کیا لیا ہے مجھے؟ پہلے تم مجھے سٹاک کرو گے، پھر مجھ سے اچھی اچھی چند باتیں کرو گے، میں تم سے امپریس ہو جاؤں گی، اور پھر تم آ کر مجھے پرپوز کر دو گے اور میں ہنسی خوشی ہاں بول دوں گی۔ کس فلم کی سٹوری ہے یہ؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ تم جیسے گنڈے موالیوں سے شادی کروں گی میں؟ دو جذباتی ڈائلاگ بول دو گے اور میں تمہارے آگے پیچھے چلنے لگوں گی۔ مسٹر عمر حیات، میں خالے سلطان ہوں۔ ایک دنیا ہے جس کو میری آرزو ہے، سب کی جولی میں نہیں گرتی میں۔ وہ آس پاس کے لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے بلند آواز میں بول رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے تھے۔ عمر نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ چے چے چے، مجھے لگا تھا آپ میچور ہیں۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ جو ساری بات اتنا چیخ چیخ کر آدھے ریستوران کو سنائی ہے، وہ حساب اگر آپ آرام سے بھی بولتی تو میں سن لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ رہی بات جذباتی ڈائلاگس کی، تو مجھ سے زیادہ تو آپ بول چکی ہیں۔ میں کوئی گنڈا موالی نہیں ہوں، الحمدللہ میں ایک ڈیسنٹ بندہ ہوں۔ سرکاری جاب ہے میری، اس شہر میں ASP تعینات ہوں پچھلے 2 مہینوں سے۔ اس سے پہلے میں کسی اور شہر میں تھا۔ جس دن ہم ملے تھے اس سڑک پہ، اس دن میں ڈیوٹی جوائن کرنے آ رہا تھا، لیکن دیکھیں کیسے ظالم لوگ ہیں آپ کے شہر کے، پہلے ہی دن مجھ پہ حملہ کر دیا۔ ہاؤ روڈ نا، اس نے جیسے تائید چاہی تھی۔ خیر، آپ سوچ لیں میرے بارے میں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی بہت اچھے دوست رہے ہوں۔ میں سوچ سمجھ کر بھی نہ ہی بولوں گی، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور ہماری شادی ہو رہی ہے۔ 10 دن بعد یہ وجہ کافی ہے؟ وہ چٹک کر بولی تھی۔ عمر کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کون ہے وہ بدقت بول پایا تھا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں، اور اب تمہیں چاہیے کہ تم میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ عمر نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ اگر وہ شخص سفیر ہے تو آپ سے غلطی ہونے جا رہی ہے، وہ صحیح انسان نہیں ہے، کم از کم محبت یا شادی کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس غلط چوائس کی تکرار سے تھک گئی تھی، تب ہی ہارے ہوئے انداز میں بولی، کیسے؟ ثابت کرو مجھے۔ وہ میز پہ آگے کو ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کیا۔ وہ کرپٹ ہے، آپ سٹریٹ ہیں، سیدھی، وہ لالچی ہے، آپ بے غرض، اس کو ہر بات میں فائدہ چاہیے ہوتا ہے، آپ مختلف ہیں، آپ ایک آزاد پنچھی جیسی ہیں، آپ ایک کام کر لیتی ہیں، فائدہ اور نقصان بعد میں سوچتی ہیں۔ خیر، یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن آپ ایسی ہی ہیں۔ خالے نے کلس کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی برتری ثابت کرنے کا بہت شوق ہے۔ اسے ہر وقت اپنے ارد گرد ایسے لوگ چاہیے جو اس کی واہ واہ کریں، اس کو مانیں، اس کی سنی جائے۔ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، آپ سے متاثر ہے، اٹریکٹڈ ہے، حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن محبت بالکل نہیں۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اسے لوگوں کو جج کرنے کی عادت ہے۔ آپ کو لوگوں میں اچھائی ڈھونڈنا پسند ہے، وہ چاہتا ہے سب اس سے کم تر رہیں۔ آپ دوسروں کی کامیابی سے بھی خوش ہوتی ہیں۔ آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھانا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ خالے غور سے اس کو سنتی رہی۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں ان کو پسند کرتی ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہماری شادی فکس ہو چکی ہے۔
آدھے شہر کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ میرا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے۔ میرا باپ جج ہے، میرے چچا اور میرے کزن شہر کے سب سے بڑے بزنس مین شمار ہوتے ہیں، میرے ماموں MNA ہیں۔ اس نے بولنا جاری رکھا۔ میں خود کو اور اس رشتے کو چانس دینا چاہتی ہوں، آگے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس سے انکار کر دوں۔ میں راضی ہوں، تیار ہوں، وہ میری چوائس ہے۔ اگر مجھے خسارہ بھی ہوا تو کم از کم کسی کو الزام نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ سوچ لیں، ابھی شادی کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیں، خود کو وقت دیں، اس تعلق کو وقت دیں۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آپ ابھی سے خود کو تیار کر لیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ان 10 دنوں میں ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ آپ مجھے مل جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ پہ کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ نہ رہیں، تب مجھے پکاریے گا، تب عمر حیات آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسا مان تھا کہ حالے کو یقین آنے لگا، لیکن نہیں، ابھی کہاں۔ میرے پاس ساتھ دینے کو بہت لوگ ہیں عمر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی کبھی، اور تم میرا انتظار مت کرنا، کیونکہ حالے کے پاس تم سے زیادہ بہتر آپشنز موجود ہیں، اور میں آج کے تمہارے پرپوزل کو نہ کہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عمر بھی مسکرایا تھا۔ اسی وقت کسی کے موبائل کے کیمرے نے اس منظر کو تصویر میں قید کر لیا تھا۔ وہ نہ کوئی نسوانی وجود تھا، اس کی آنکھیں بری تھیں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس نے سفیر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ کے پاس بہتر آپشنز ہیں۔ جب بہتر آپشنز چھوڑ جائیں تب مجھے یاد کیجیے گا، کیونکہ وہ میز پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب جھکا تھا۔ میں آپ کے لیے بہترین ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ سفیر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ حالے کے قریب آیا، تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا جہاں عمر بیٹھا تھا، جہاں سے باقی کوئی حالے کو نہ دیکھ سکتا ہو۔ وہ سربراہی کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا کوئی خیر خواہ آپ نہیں جانتے۔ سفیر نے زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کروانے لگا تھا۔ عمر جیسے ہی اس ریسٹورانٹ سے باہر نکلا، اس کو نفیسہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھا حالے کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ڈسٹرب سا لگتا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز بوجھل تھی۔ کیسے ہو بیٹے؟ ان کی آواز بے تاب تھی۔ عمر نے چند لمحے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں اماں، بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ اس لڑکے نے منع کر دیا، انہوں نے بوجھ لیا تھا۔ عمر کو حیرت نہیں ہوئی، وہ اب عادی ہو گیا تھا۔ جو بات بھی وہ میراث سلطان کو بتاتا تھا وہ نفیسہ حیات تک لازمی جاتی تھی۔ وہ کہتی ہے اس کو کسی اور سے محبت ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ وہ کہتی ہے یا واقعی محبت ہے؟ انہوں نے لفظوں پہ زور دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا یا تم جاننا نہیں چاہتے؟ اماں، اس نے نہ کہا ہے، اس نے نہ پر زور دیا تھا، اور میں کسی عورت کے نہ کو سمجھتا ہوں، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں بیٹھا جا رہا ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دل میں آگ سی لگی ہو۔ آپ دعا کریں نا وہ مجھے مل جائے۔ اللہ آپ کی بہت سنتا ہے، اور اگر نہیں مل سکتی تو میرے دل کو ہیل کر دے۔ وہ تھک کر بولا تھا۔ وہ تمہاری بھی سنتا ہے، آپ سے زیادہ نہیں۔ وہ فوراً بولا تھا۔ میں دعا کروں گی بیٹے، آپ میرے پاس آ جائیں اماں۔ کب تک اکیلی رہیں گی؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ تم کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم دونوں کے حصے میں ہجر تم نے لکھا ہے عمر، واپس تمہیں آنا ہوگا۔ تم نے جاتے وقت کہا تھا نا میں ضدی عورت ہوں، تو اب تم میری ضد دیکھو، میں تو وہاں نہیں آؤں گی۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ It has been 10 bloody years. عمر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ No, it has been 10 years, 5 months and 12 days. وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عمر، اگر 10 صدیاں بھی ہو جائیں تب بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن اگر تم خود آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ تو نفیسہ حیات دنیا کے آخری کونے میں بھی جانے کو بھی تیار ہے۔ عمر نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ وہ نہیں جا سکتا تھا، اس کا ناک آڑے آتا تھا۔
شاہد ولا میں ڈنر ٹیبل سجی تھی، انواع اقسام کے کھانے میز پہ چن دیے گئے تھے۔ ہارون شاہد کھا نہیں رہا تھا، وہ بس پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا۔ ہارون کچھ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ نوال نے اس کو ٹوکا تھا۔ میں کل جا رہا ہوں مما، اس نے پلیٹ پر نظریں جھکائے اعلان کیا تھا۔ کہاں؟ شاہد نے سوال کیا تھا۔ نہیں پتا، لیکن یہاں سے چلا جاؤں گا، دور، بہت دور، اور 1 مہینے تک واپس نہیں آؤں گا۔ پاپا آپ بندوبست کر لیں۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا اجازت لے رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولے تھے۔ نہ بتا رہا ہوں نہ اجازت مانگ رہا ہوں، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، مجھے بھیج دیں، دور، بہت دور، کم از کم وہاں جہاں مجھے حالے نہ یاد آ سکے، جہاں میرا دل بے سکون نہ ہو، جہاں سفیر نہ ہو۔ وہ میرے دل کو جلاتا ہے پاپا، میرا دل کرتا ہے یا تو میں اس کو شوٹ کر دوں یا پھر خود کو۔ اگر آپ نے مجھے نہیں بھیجا تو میں مر جاؤں گا یا پھر سفیر کو مار دوں گا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ کیا کرو گے جا کر؟ کیا مل جائے گا؟ جہاں بھی جاؤ گے دل تو یہی رہے گا، اس کو نکال کر پھینک کر جاؤ گے کیا؟ اگر یہ خوش نہیں ہے تو تم کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے تم دنیا کے آخری کونے میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ ہارون، میری واحد اولاد ہو تم، مجھے زج کرنا چھوڑ دو خدا کے لیے۔ وہ عاجز آ گئے تھے۔ آپ رستم کو بھی اسی طرح منع کرتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا۔ آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے نا کیونکہ میں کبھی اکیلے کہیں گیا نہیں ہوں۔ یہ 10 گارڈز کے ساتھ گھومنے والا ہارون شاہد اکیلے دنیا گھومے گا؟ آپ اس تصور سے بھی ڈرتے ہیں نا؟ مجھے بھیج دیں پاپا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رستم کو کھو چکے ہیں آپ دونوں، مجھے سنبھال لیں۔ اس کی قبر بن گئی ہے، میری نہ بننے دے، خود پہ اور مجھ پہ رحم کریں، مجھے جانے دیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نوال اور شاہد کا دل کٹ رہا تھا۔ کل تک ہو جائے گا بندوبست، شاہد کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ہارون نے سر میز پہ گرا دیا تھا۔ یہ سفر اس سے کیا کچھ چھین لے گا اس کو اندازہ نہیں تھا۔ 25 اپریل، حالے کا نکاح اور سالگرہ کا دن۔ یہ ایک ایسی صبح تھی جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو بدلنے جا رہی تھی۔ ایک ایسی نحس زدہ صبح کہ اس کے آغاز میں بھی نوحے پڑے جائیں اور اس کے اختتام پہ بھی ماتم کیا جائے۔ آج صبح سے ہی سلطان منزل میں ہڑبڑی سی مچی تھی، ہر کوئی یہاں سے وہاں جاتا بھاگتا دکھائی دے رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن اس گھر کے مکینوں کو اب تک ٹک کر بیٹھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ وجہ وہ مہمان تھے جن کو خاص طور پر فروا نے باہر ملک سے اصرار کر کے بلا رکھا تھا۔ حسینہ کے منع کرنے پہ انہوں نے بس اتنا کہا تھا، یہ دن بہت یادگار ہوگا، میں چاہتی ہوں ہمارا ہر عزیز اس دن ہمارے ساتھ ہو۔ حالے کو سیلون کے لیے دیر ہو رہی تھی، مہر نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ وہ کب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے حسن کی منتیں کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ 4 گھنٹے تک اندر لیپا پوتی ہوتی رہے گی، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ جس پہ حالے نے اس کا موبائل اپنے کمرے کی الماری میں چھپا دیا تھا۔ بخش نے حالے کا سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ حالے بھی تھوڑی دیر بعد گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ واپسی پہ اس کو لینے سفیر نے جانا تھا۔ پارلر جانے کے 3 گھنٹے بعد حالے تیار ہو چکی تھی۔ حالے نے آف وائٹ غرارے کے ساتھ سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا، گلے میں گلو بند، کانوں میں جھمکے اور ماتھے پہ ٹیکا لگائے وہ تیار تھی۔ بیوٹیشن نے اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دے دیا تھا۔ اب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہوئی تھی، وہ آج تک اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ اس کا موبائل مہر کے پاس تھا اور بار بار بجے جا رہا تھا۔ حالے جھنجھلا سی گئی تھی۔ آپ ہی کس کی کال ہے؟ ہارون ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے بلا؟ مری جا کر نمبر چینج کر لیا تھا نا اس نے، نیا نمبر سیو نہیں کیا میں نے۔ تم پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے، ایسے تو وہ جان نہیں چھوڑے گا۔ مہر نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ ہاں میں اس کو کال کر لیتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھا لیا تھا اور اب وہ ہارون کو کال کرنے لگی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر موبائل پھینکنے لگی تھی کہ حالے تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، جب تک تم کال کر دو گی تب تک میں آ جاؤں گی، اوکے؟ مہر اپنا میک اپ آدھے میں چھوڑے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی جلدی آ جائیے گا، دیر مت کیجیے گا پلیز، وہ جلت میں بولتی چلی گئی تھی۔ سیلون والوں نے پروٹوکول کے طور پر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ کار تک بھیجا تھا۔ حالے باہر آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے حالے کے غرارے کو سنبھال رکھا تھا۔
سیلون کے دروازے کے باہر حالے کی گاڑی کھڑی تھی۔ سفیر نے حالے کو میسج کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ میراج سلطان نے حالے سے کہا تھا کہ وہ اس کو لینے آ جائیں گے، لیکن حالے نے منع کر دیا۔ اس کو ابھی تک سفیر پہ غصہ تھا۔ حسن پہ غصے کی وجہ سے وہ کسی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ وہ میرج ہال پہنچنے کے لیے بھی لیٹ ہو رہی تھی۔ اگر سفیر آ جاتا تو اب تک ان کا کپل شوٹ بھی ہو جاتا۔ گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ حالے نے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ حالے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ حالے نے اب بھی اس پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ بات سنو، اے سی آن کر دو، وہ فون کان سے لگائے مصروف سی بولی تھی۔ ہارون، میرا صبر مت آزماؤ، اب کچھ بولو بھی۔ ایک تو کال اٹینڈ کر رہا ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہا۔ وہ خود سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ حالے کو لگا تھا وہ اے سی چلانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو غلط لگتا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانی شروع کر دی تھی۔ حالے نے چونک کر اس کو دیکھا تھا اور حالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ یہ اس کا ڈرائیور نہیں تھا۔ یا خدا، یہ کون تھا؟ وہ اتنی شاکڈ تھی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میری گاڑی میں کیسے آئے؟ وہ حیرت، شوق اور ڈر کے مارے اٹک اٹک کر اتنا ہی کہہ سکی، اور اس نے جب غور کیا تب اس کو پتا چلا یہ اس کی گاڑی نہیں تھی۔ اس کا رنگ اور ماڈل وہی تھا، لیکن یہ گاڑی یہ حالے کی نہیں تھی۔ یہ خیال ہی حالے کی جان لے گیا تھا۔ وہ بالکل سن سی ہو گئی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور گاڑی روک کر نیچے اتر گیا۔ حالے نے اترنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اسی وقت دو نقاب پوش گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے، ایسے کہ حالے بیچ میں تھی اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ حالے کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا بغیر ان میں سے ایک نے حالے کے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے۔ ان دونوں نے حالے کو اس گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں ڈالا تھا، وہی گاڑی جس کے اندر بیٹھے وہ دونوں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ اب ان کے چہرے واضح تھے، نوح مرزا اور یاقوت مرزا۔ عمر اپنے بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ اس کو حکومت کی جانب سے الاٹ ہوا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک شیف، ڈرائیور اور چوکیدار بھی تھا۔ بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور رات کے اس پہر تاریک اور خاموش تھا۔ عثمان، ڈگی میں ساری چیزیں رکھ دینا، دھیان سے، کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ وہ فون پہ بات کر رہا تھا، ساتھ اپنے ڈرائیور کو ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، سب رکھوا دوں گا، ٹینشن مت لو، اس نے فون پہ کسی کو تسلی دی تھی۔ سر، گاڑی اوور ویٹ ہو جائے گی، اتنا سامان، آپ اگر کہیں تو کچھ چیزیں نکال لو۔ وہ 45 سالہ ڈرائیور متذبذب ہو رہا تھا۔ عثمان، تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ اگر سردار کو پتہ لگ گیا کہ تم نے اس کے سامان میں ہیرا پھیری کی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کرے گا۔ سر، میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن جو آپ کی مرضی۔ وہ ایک بار پھر سامان رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ سر، آج جج صاحب کی بیٹی کی شادی، آپ نہیں جائیں گے؟ عثمان نے سامان رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، آج میرے دوست کی شادی ہے نواب شاہ میں، مجھے وہاں جانا ہے، اس نے عثمان سے زیادہ خود کو باور کروایا تھا۔ سر، آج تو ان کی منگنی تھی نا، اور آپ اتنا لمبا سفر نہ کریں سر، آج تو بخار سے جان چھوٹی ہے، ورنہ اس دن جب آپ ہوٹل گئے تھے اس دن سے لے کر آج تک کتنا بخار رہا ہے آپ کو، میں تو ڈر گیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو عثمان، زیادہ بولا نہ کرو۔ وہ اس کو جھڑک کر آگے جانے لگا تھا جب عثمان نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ سر، آپ تو فجر پڑھ کر نکلیں گے نا، کچھ سامان اب بھی رہتا ہے، میں مارکیٹ جا کر لے آؤں؟ عمر نے بس سر ہلایا تھا۔ تبھی اس کو میراج سلطان کی کال آنے لگی تھی۔ وہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میراج ایک بار پھر اس سے حال آنے کی ضد کرتے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا اپنا غم تھا۔ فون بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ عمر نے موبائل پاور آف کر دیا تھا اور عثمان کو دیکھے بغیر بولا تھا، میں سونے جا رہا ہوں، اگر قیامت بھی آ جائے تو مجھے اٹھانا مت، کم از کم فجر سے پہلے تو بالکل نہیں۔ کوئی اگر میرا پوچھنے آئے تو کہہ دینا میں شہر میں نہیں ہوں۔ وہ بول کر جا چکا تھا۔ اس بات سے لا علم کہ حشر تو برپا ہو چکا ہے، اب بس اپنے بچاؤ کا سامنا کرنا باقی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد اس کو سکون کی نیند شاید ہی کبھی نصیب ہوگی۔ اس کے چہرے پہ ایک بار پھر اذیت تھی۔ سفیر سیاہ شیروانی میں ملبوس گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ آج پوری آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔
ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो लोग सैलून पहुंच गए थे। सफ़ीर ने मेहर माँ को कॉल की थी। वो बाहर निकल आई थी। उसने सुर्ख रंग की प्लेन साड़ी पहन रखी थी। उस पर कोई काम नहीं हुआ था, बिल्कुल सादा। गले में हार और कानों में अवेसे। बाल बीच वाली मांग निकाल कर कस के जूड़े में बांध रखे थे। वो मुस्कुराती हुई आई थी। ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था। वो अंदर सफ़ीर के साथ बैठ गई थी। खाली कहाँ है? मेहर ने सफ़ीर से पूछा था। सफ़ीर की मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या मतलब? वो अंदर होगी ना, सैलून में, और कहाँ होगी? मजाक ना करें, वो अंदर कैसे होगी? वो तो बाहर निकल आई थी। लेकिन ड्राइवर तो मेरे साथ था, कोई और गाड़ी तो यहाँ आई ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो आधा घंटा पहले सैलून से जा चुकी है। ड्राइवर तुम ही तो आए थे ना उसको लेने? उसने मुझसे कहा था कि वो बाहर जा रही है, गाड़ी में वेट करेगी। वो रूहानी सी हो गई थी। आराम से मेहर, कॉम डाउन। वो अंदर ही होगी, चलो चल कर देख लेते हैं। सफ़ीर गाड़ी से उतर आया था। मेहर उसके साथ उतरी थी। वो अंदर नहीं है सफ़ीर, मैंने अंदर देखा है, वो कहीं नहीं थी। बाहर थी वो, बाहर। उसने बोला, हारून से बात करने जा रही है। यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। या खुदा, हाले तुम कहाँ हो? मेहर की आंखों में आंसू आ गए थे। तकरीबन 1 घंटा होने को आया था। मेहर और सफ़ीर ने खुद जाकर सैलून का चपा चपा छान मारा था। सीसीटीवी फुटेज देख ली थी, लेकिन हाले का कोई नामो निशान नहीं था। अब के सफ़ीर भी परेशान हो गया था, जबकि मेहर माँ बस रोए ही जा रही थी। उसने सफ़ीर के हाथ थाम लिए थे। कुछ करें सफ़ीर, खुदा के लिए हाले को ले आई कहीं से। मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी? अब्बा से क्या कहूँगी? या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने उसको क्यों जाने दिया? मेहर प्लीज़ रोना बंद करो, हम उसको ढूंढ लेंगे। मैं बड़े पापा को कॉल करता हूँ, शाहिद अंकल को कॉल करता हूँ, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। वो कहाँ जा सकती है भला? वो सख्त परेशान था। हाले उसकी इज्जत थी। ज़ाहिर है उसने परेशान होना था। वो हाले की तमाम दोस्तों को कॉल कर चुका था। वो हाल में भी नहीं पहुंची थी। अब सफ़ीर की परेशानी गुस्से में बदलने लगी थी। लेकिन जो कुछ भी हो, उसे हाल तो आज जाना ही था। मेहर को साथ लेकर वो हॉल के लिए निकल चुका था। यहाँ से तो कुछ नहीं मिला था। शायद हाले वहाँ पहुँच गई हो। मेहर माँ रोते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। उन्होंने हाल जाना था, ये ज़रूरी था। हाले गाड़ी की पिछली सीट पे होशो खिरत से बेगाना पड़ी थी। नो गाड़ी चला रहा था। याकूत उससे आगे बैठा हुआ था, लेकिन बार बार मुड़कर पीछे देखता था। नो भाई, बात सुनो। उसने संजीदगी से गाड़ी चलाते नोह को पुकारा था। बोलो। वो सख्त बेजार लगता था। उसने ये काम करने से मना किया था, लेकिन वो क्या करे कि उसकी मजबूरियां थी। मुझे ना ये लड़की चाहिए, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। वो बेहोश पड़ी हाले को देखते कह रहा था, यकूत, ये नहीं, ये लड़की कभी भी नहीं। हमारी डील ये नहीं हुई थी। मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगा। तुम्हें अगर लड़की ही चाहिए तो तुम्हारे जैसी 1000 लड़कियां इस वक्त अवेलेबल हैं। तुम उनके ही लायक हो। ये लड़की ऐसी नहीं है, इसके बारे में सोचना भी नहीं। वो दो टोक लहजे में बोला था। मैंने कहा मुझे ये लड़की चाहिए, मतलब चाहिए। वो बरहमी से बोल रहा था। ठीक है, कुछ दिनों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम आज रात के लिए ये मेरी है। तुम ज़रा देखो तो सही, इसको कितना कामल हुस्न है यार। वो गर्दन मोड़े हाले को देखते हुए कह रहा था। देखो याकूत, ये मासूम है। हम पहले ही उसके साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। कुछ रहम करो उस पे। हमारी भी एक बहन है। हमारी नहीं नो, तुम्हारी। नरमीन तुम्हारी बहन है। वो चबा चबा कर बोला था। यहाँ आगे पुलिस कॉलोनी है, साइम का फ्लैट है, वहाँ रोक देना गाड़ी। हम आज इस लड़की को वहीं रखेंगे, फार्म हाउस नहीं जाएंगे। डैड को पता चल जाएगा। सुबह होते ही जो मर्जी करना इसके साथ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा। बल्कि अभी रोको गाड़ी, 1 मिनट। उसने खाली सड़क पे गाड़ी रुकवाई थी। नोह ने न चाहते हुए भी गाड़ी रोक दी थी। याकूत उतरकर पीछे जाकर बैठ गया था। उसने हाले के हाथ को छूना चाहा जब नोह हलक के बल गुड़ाया था। हाथ मत लगाना इसको याकूत, वरना बहुत बुरा होगा। वो अच्छी लड़की है, मैं तुम्हें उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। याकूत ने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन वो अंदर से डर गया था। वो नोह को जानता था, वो किसी का लिहाज नहीं करता था। ओके ओके कूल, मैं नहीं हाथ लगाता। वैसे भी हम घर जा रहे हैं ना। मैं डैडा से बात करूंगा। ये लड़की आज मेरी है। नो, तुमने जो करना है तुम कर लेना। वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला था। नो खामोश हो गया था। वो उससे बहस नहीं कर सकता था। यकूत की सोच बचकाना थी, और बच्चों को कैसे मनाया जाता है भला?
کھیل کھیل کر۔ مہر اور سفیر حال پہنچ گئے تھے۔ میراج سلطان کو ساری بات بتا دی گئی تھی۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ حسینہ، یوسف سلطان، شمس، حسن سب پریشان تھے۔ سب کو حالے کی فکر تھی۔ حسینہ اور مہر کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ فروا بھی پریشان ہونے کی اداکاری کر رہی تھی جب مہر ماں ان کو ذرا سائڈ پہ لے کر گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اگر ان سب میں میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو آپ دیکھ لیجیے گا میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر آپ کچھ جانتی ہے تو صاف صاف بتا دیجیے۔ خدا کے لیے بتا دیں میری بہن کہاں ہے؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم مہر؟ میرا بھلا اس لڑکی سے کیا واسطہ؟ جب میں شادی کے لیے مان گئی تو میں بھلا ایسی حرکت کیوں کروں گی؟ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی بہن کو ڈھونڈو، نہ کہ میرے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ سب بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ذرا سے فاصلے پہ کھڑے یوسف سلطان اور سفیر نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن سفیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سفیر نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس وقت SHO اور DIG حال پہنچ چکے تھے۔ سفیر اور میراج سلطان ان سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے CCTV فوٹیج چیک کی ہے؟ ایسے کیسے میری بیٹی کہیں جا سکتی ہے؟ آپ شہر میں ناکہ بندی کروا دیں، ہر گاڑی کی چیکنگ شروع کر دیں۔ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ وہ برہم تھے، وہ شوق تھے، وہ غمگین تھے۔ ان کو لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو کسی تیز دھار برچھی سے کاٹ دیا ہو۔ جج صاحب، ایک ہی فوٹیج کو 1000 بار دیکھ چکا ہوں۔ خالی بیٹی خود گاڑی میں جا کر بیٹھی ہے۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ فوٹیج میں نہیں دکھ رہی۔ میں نے بذات خود ہر زاویے سے دیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی خود اس گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی، اور اس گاڑی کو بھی زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سیلون سے ذرا آگے جا کر جہاں CCTV کیمرے کی رینج ختم ہوتی ہے، گاڑی ہم نے وہاں سے برآمد کر لی ہے۔ ڈرائیور بھی ہمیں مل گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ گونگا ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، ایسے گونگوں کو زبان دینا آتا ہے ہمیں۔ حسن، گاڑی کی چابی لاؤ، میں خود ڈھونڈ کر لاؤں گا اپنی بیٹی کو۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، مجھے یقین ہے وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ حسن چابی لینے چلا گیا تھا۔ سفیر لب بینچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ بات سنو، اس نے SHO کو انگلی کے اشارے سے پاس بلایا تھا۔ جی سر، وہ تابع داری سے بولا تھا۔ وہ لڑکی، وہ مجھے چاہیے۔ اس کا لاکھوں کا ہیئر کٹ بکھرا ہوا تھا۔ کہیں سے بھی لاؤ، کیسے بھی لاؤ، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، جتنی فیورز چاہیے میں دوں گا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اس کی برانڈیڈ شیروانی پہ سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ چاہے تم اس کو زندہ لاؤ یا مردہ، اس کی مسخ شدہ لاش لاؤ یا اس کا کٹا ہوا جسم، اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے اتنا انتظار، اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ کبھی کسی چیز کے لیے اتنا نہیں تڑپا تھا۔ وہ فاتح تھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، اس کو آنا ہوگا، اپنے پیروں پہ چل کر آئے یا اس کو اسٹریچر پر ڈال کر لاؤ۔ اس کو حساب دینا ہوگا۔ اسے ذلت کا نشان بنا دوں گا میں۔ اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بناؤں گا میں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اسے لے کر آؤ، جاؤ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ SHO نے سر ہلایا تھا۔ سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سفیر ایک بار پھر یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ آج اس کو پتہ چلا تھا عرش سے فرش پہ گرنا کیسا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پہ بپ ہوئی تھی۔ 2 بار زوں زوں کی آواز آئی اور پھر سکرین تاریک ہو گئی، ایسے جیسے غاریں تاریک ہوتی ہیں۔ سفیر نے موبائل پہ انگلیاں چلائیں، میسج کھولا۔ وہ ایک غیر شناسا نمبر تھا جس سے سفیر کو ایک آڈیو اور کچھ تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ تصویر میں نظر آنے والا چہرہ شناسا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ حالے کا چہرہ تھا۔ حسن ہال کے کونے میں گھاس پہ نفل پڑ رہا تھا۔ اس نے برے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے جوتے وہیں گھاس پہ اس کے قریب رکھے تھے۔ اسے سلام پھیرا تھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ یا اللہ، میری بہن کو واپس لے آئیں۔ میں جانتا ہوں میں نے کبھی بہت زیادہ اچھے کام نہیں کیے، لیکن اب کروں گا۔ میں نے کبھی پابندی سے نماز نہیں پڑھی، لیکن اب پڑھوں گا۔ میں اس سب سے بہت لڑتا تھا نا، اب نہیں لڑوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لے آئیں۔
اس کو صحیح سلامت واپس لے آئیں۔ اللہ، آئی سویئر، آئی پرومس، میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند ہے، بس میری بہن کو واپس لے آئیں۔ میں مر جاؤں گا اللہ، میں مر جاؤں گا، پلیز اس کو واپس لے آئیں پلیز۔ اس نے مجھ سے کہا تھا میں اس کے ساتھ چلوں، میں نہیں گیا اللہ، میں کیوں نہیں گیا، میں کیوں نہیں گیا؟ لعنت ہو مجھ پہ، میرے پیدا ہونے پہ لعنت، میں کیوں نہیں گیا؟ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ، میں اب کبھی کسی چیز کے لیے اس کو منع نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لا دو۔ میں کیوں نہیں گیا اس کے ساتھ؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ گاس پہ ہاتھ مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کبھی دعا کرتا، کبھی روتا اور کبھی خود کو کوستا۔ وہ وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا جہاں وہ حالے کے ساتھ جانے کو منع نہ کرتا۔ کتنے بے بس ہوتے ہیں نا انسان۔ عثمان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ہی یاقوت اور نو کی گاڑی تھی۔ شہر میں ہر جگہ ناکہ بندی تھی، اس لیے نو نے حالے کو ڈگی میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ یہ سپر مارکیٹ اس کے دوست کی تھی، یہ پارکنگ ایریا سیف تھا۔ پولیس ہر کہیں ڈھونڈ لیتی لیکن یہاں آنے کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں نو یار؟ میں بور ہو گیا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے، چلو نا سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں یا پھر کہیں اور، لیکن کم از کم اس غار سے نکالو مجھے۔ وہ کوفت زدہ تھا۔ مجھے انکل نے یہاں ٹھہرنے کو کہا ہے، اور اگر اب تم کچھ بھی بولے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہو بلکہ اس لڑکی کو اغوا کرنے میں میرے ساتھ شامل رہے ہو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم کچھ بھی کہو، مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا اور ابھی بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں تو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی ساری زندگی یاد رکھے، اور تم چاہے مجھے 4 گھنٹے بھی یہاں بٹھا کر رکھو، میں اس کے ساتھ وہ سب ضرور کروں گا جس کے یہ حقدار ہے۔ میں اپنا بدلہ لوں گا، وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ نو نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ہاں، تم اس سے بدلہ لے لو گے کیونکہ تمہارا بس ہی اسی پہ چلتا ہے، بلکہ اس پہ بھی نہیں چلتا۔ یہ لڑکی اگر ہوش میں ہوتی تب تمہیں بتاتی کہ وہ کیسی آفت ہے۔ تمہارا بس صرف کمزور لوگوں پہ چلتا ہے۔ میرے بھائی، لو بدلہ لو، شاباش۔ تم اپنے قد سے بڑے دشمن کو چھوڑ دیتے ہو کیونکہ تم اس سے ڈرتے ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، تم اس کمزور سے بدلہ لو۔ میں تمہارے طاقتور دشمنوں سے نمٹ لوں گا کیونکہ میں مرد ہوں، عورتوں سے مقابلہ نہیں کرتا میں۔ وہ آنکھوں میں تمسخر لیے بول رہا تھا۔ یاقوت حسب توقع بفر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں سب سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں بھی مرد ہوں اور میں اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ یار، ہم دونوں بھائی ہیں، میں بدلہ لے لوں یا تم، اس میں کیا فرق ہے؟ اور ویسے بھی تم لڑکی کو سنبھال لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ تم سے بہت اوپر کی چیز ہے یار، میں ہوں نا اس کے لیے۔ تم دیکھنا، میں لوں گا اس کا بدلہ، تمہارا بدلہ، کیونکہ میں عورتوں سے بدلے نہیں لیتا، مجھ میں مردوں سے لڑنے کی ہمت ہے۔ وہ اس کو اکسا رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ نو، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یاقوت مرزا اپنا بدلہ لے سکتا ہوں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مرد ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ چھوڑو یار، رہنے دو، روتے رہو گے پھر، یا پھر انکل سے جا کر میری شکایت کرو گے۔ لڑکیوں کی طرح مرد بننے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور تم تو ابھی بچے ہو۔ چلو ہم سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ یاقوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ نو نے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے، کول۔ تو یہ سامنے جو ASP گاڑی کھڑی ہے، جانتے ہو کس کی ہے؟ عمر حیات۔ عمر حیات، وہ بول رہا تھا اور یاقوت غور سے سن رہا تھا۔ یاد ہے عمر کون ہے؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہی جس نے پچھلے مہینے تمہاری پارٹی پہ ریڈ لگایا تھا اور تمہاری ساری سٹاک ڈرگز اور امپورٹڈ شراب ضبط کر لی تھی۔ یاقوت نے غصے سے مٹھی بھینچ لی تھی۔ کتنی مشکل سے نکلے تھے تم اس کیس سے۔ اف، مجھے تو سوچ کر بھی جرجری آ رہی ہے۔ کتنی بے عزتی ہوئی تھی تمہاری۔ کتنے دن انکل نے تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا، اور اسی کی وجہ سے تو شینا نے تم سے بریک اپ کیا تھا، کیونکہ وہ ASP کو دیکھ کر
اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ یاقوت کی آنکھوں میں مرچیں بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کی سب سے محبوب گرل فرینڈ تھی۔ لیکن خیر تم کیا کر سکتے ہو، تم بھلا کر ہی کیا سکتے ہو بھائی، لیکن ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا، ایسا بدلہ لوں گا، یاد رکھے گا یہ اے ایس پی۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ مشکوک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نوح مسکرایا تھا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا۔ وہ اس کی کمزوری جانتا تھا۔ بس کبھی کسی کی کمزوری نہ کسی کے ہاتھ لگے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں یہ کرتا کہ یہ جو لڑکی ہے نا، پیچھے اس کو اٹھاتا اور اس اے ایس پی کی گاڑی میں ڈال دیتا۔ پھر میں یہ کرتا کہ صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کے باپ اور منگیتر کو کال کرتا اور ان کو بتاتا کہ ان کی لڑکی کہاں ہے۔ تم جانتے تو ہو کہ وہ لوگ کون ہیں۔ ایک تو اے ایس پی کی نوکری جاتی اور دوسرا اس کے سارے شہر میں ریپوٹیشن خراب ہوتی۔ تیسرا وہ لوگ اس کے ساتھ وہ کرتے کہ اے ایس پی کی نسلیں یاد رکھتی۔ چوتھا یہ آفت لڑکی اس آدمی کی زندگی حرام کر دیتی، نہ اس کو زندہ لوگوں میں چھوڑتی نہ مردوں میں۔ اور آخری اور سب سے بڑی بات، وہ ایک ایسے گناہ کی سزا بھگتتا جو اس نے کبھی کیا ہی نہ ہوتا۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے جرم کی سزا کاٹے جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ یہ سزا یا تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں تو اپنے دشمن کے ساتھ یہی کرتا۔ وہ سامنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ خیر چلو سائم کے فلیٹ چلتے ہیں، ورنہ تم پھر بچوں کی طرح رونے لگو گے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم اندر جا کر اس کے ڈرائیور کو مصروف رکھو، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ وہ اب گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لیکن تم اکیلے کیسے؟ میں تمہارے ساتھ یہاں۔ یاقوت نے اس کی بات کاٹی تھی۔ بس میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ میں مرد ہوں، اپنا بدلہ اکیلے بھی لے سکتا ہوں۔ میں اپنے سے 1000 گنا طاقتور دشمن سے اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں۔ مجھے اپنے سینے پہ انگلی رکھی تھی۔ یاقوت مرزا کو اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی نو مرزا کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا مکمل حسن جو تمہیں کچھ دیر قبل اٹریکٹ کر رہا تھا، اس کا کیا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارے لعنت بھیجو حسن پہ، پہلے میں یہ تو ثابت کر دوں کہ میں مرد ہوں۔ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ نو بھی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ ابھی اس کو بہت کام کرنے تھے۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لانی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کروانی تھی، عمر کی گاڑی کی ڈگی سے اس کا سامان نکال کر اس کی جگہ ایک جیتا جاگتا وجود اندر ڈالنا تھا۔ اوف اللہ، ایک نو اور اتنے کام! اس نے ایک مرد سے بچا کر حالے کو دوسرے مرد کے حوالے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس رات اس ریسٹوران میں نوح مرزا بھی موجود تھا۔ اس نے عمر کو حالے کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے عمر کی آنکھیں پڑھ لی تھی۔ وہ حالے کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا تھا جو خود تو مر جاتا لیکن اس لڑکی پہ حرف نہ آنے دیتا۔ وہ حالے کو ایک جانور سے بچا کر ایک انسان کے حوالے کر رہا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عظیم تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بہن تھی۔ سفیر نے اس ویڈیو پہ پلے کا بٹن دبایا تھا۔ ویڈیو چلنے لگی تھی۔ منظر ابھر ابھر کر آ رہے تھے۔ وہ کسی ہسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی۔ اس فوٹیج میں 4 لوگ نظر آتے تھے، ایک حالے سلطان، دوسرا ڈاکٹر، تیسری سسٹر اور چوتھا اسٹریچر پہ لیٹا عمر حیات۔ وہ زرد لباس والی لڑکی ہاتھ ہلا ہلا کر ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ ویڈیو یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ سفیر نے کانپتے ہاتھوں سے دوسری ویڈیو چلائی تھی۔ اس میں وہی لڑکا اب ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ پچھلے فوٹیج میں نظر آنے والی لڑکی نے اس فوٹیج میں میرون لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی۔ یہ ویڈیو بھی بس 45 سیکنڈ کی تھی۔ سفیر نے اب دھڑا دھڑ تصویروں کو کھولنا شروع کیا تھا۔ اس لڑکی نے یہاں سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ سامنے بیٹھا لڑکا اور وہ اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ چند اور اگلی تصاویر شاید ایک مال کی تھی۔ وہ لڑکا اس تصویر میں حالے کو کوئی شاپنگ بیگ تھما رہا تھا۔ اگلی تصویر جان لیوا تھی۔ وہ کسی ہاسپٹل کی کنفرم کی تصویر تھی، اجازت نامہ برائے انتقال خون۔ اس فارم میں مریض کے رشتہ داروں کے خانے میں
حال سلطان کا نام لکھا تھا اور مریض سے تعلق کی نوعیت کے خانے میں بیوی لکھا تھا۔ مریض کا نام عمر حیات تھا۔ سفیر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کو کسی چیز کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ فاتح تھا، اس نے جس چیز کی آرزو کی تھی اس کو ہر وہ چیز ملی تھی۔ آج کیسے، کس مقام پہ اس سے کیا چھینا گیا تھا؟ یہ کیسی تکلیف تھی، یہ کیسی اذیت تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو پتہ نہیں تھا۔ اسے بس جیت کا جشن منانا آتا تھا، ہارنے کا دکھ کبھی جیلا ہی نہیں تھا۔ آج تک کبھی کچھ ہارا ہی نہیں تھا، مات تو آج تک کبھی کھائی ہی نہیں تھی۔ اس کے دل سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ فروا اس کے پاس بیٹھی اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ یوسف سلطان کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ سارے منظر دھندلے تھے، ساری آوازیں نوحہ لگتی تھیں۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، بنجر، اس کے ہونٹ مقفل تھے۔ فروا نے نیچے گرا اس کا موبائل اٹھایا تھا۔ اس پہ چلنے والا منظر اس نے یوسف سلطان کی روح کھینچ لی تھی۔ پاس کھڑی حسینہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مہر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مہر، تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ سفیر کی پھٹی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی۔ مہر نے آنسو پونچھے تھے، کچھ بولی نہیں۔ سفیر یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مہر کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ وہ حالے کا دوست ہے، اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یوسف سلطان کا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ وہ گرنے لگے تھے جب حسن نے ان کو سہارا دیا اور پاس رکھے صوفے پہ ان کو بٹھا دیا۔ حالے کو غائب ہوئے 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ مہمانوں کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ اب ہال میں بس اکا دکا لوگ شامل تھے۔ معراج اور شاہد ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اب تک حالے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معراج بار بار عمر کو کال کرتے تھے لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ وہ اس کے بنگلے پہ بھی گئے تھے لیکن نہ اس کی گاڑی وہاں تھی اور نہ وہ خود، اس کا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساتھ والوں کے چوکیدار سے پوچھنے پہ پتہ چلا تھا کہ وہ آج نواب شاہ کے لیے نکل گیا ہے۔ اس کو عثمان نے یہی بتایا تھا، سو اس نے بتا دیا۔ جیسے ہی معراج سلطان اپنی گاڑی میں وہاں سے نکلے، عثمان گاڑی لیے آ دھمکا تھا۔ لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ گاڑی میں گیا سامان تھا لیکن جو واپس آیا تھا وہ ایک انسان کا وجود تھا۔ فروا سفیر کا بازو پکڑے اس کو ذرا فاصلے پہ لے گئی تھی۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں ان کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ رکھے تھے، آنکھیں بالکل ویران تھی جیسے کوئی صحرا ہو۔ سفیر بیٹے، ہوش کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی، بھاگ گئی ہے وہ اب۔ تم بھی اس پہ لعنت بھیجو، سنبھالو خود کو، تم میرے بیٹے ہو، تم سفیر سلطان ہو، تم شیر ہو، یوں ہمت نہیں ہار سکتے تم۔ یہ سب کیا ہو گیا ممی؟ میں برباد ہو گیا ہوں، سب خاک ہو گیا ہے۔ میں فاتح تھا، میں کنگ تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں کس منہ سے باہر جاؤں گا؟ کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا؟ میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ وہ دھیمے مگر ہارے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ شرم سے ذرا فاصلے پہ کھڑے یوسف سلطان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو بس 2 ہی لوگ ہینڈل کر سکتے تھے، ایک موجود نہیں تھا، دوسرا اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے بیٹے، اب بھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سب کچھ فکس کر سکتے ہیں۔ نیوز پیپرز وہی چھاپیں گے جو ہم کہیں گے، ٹی وی پہ وہی دکھایا جائے گا جو ہم ان کو دکھانا چاہیں گے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو یا پھر خود کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ تمہاری شادی تمہاری کزن سے ہونی ہے، ہر کسی کو یہی بات پتہ ہے۔ کارڈ پہ حالے کا نام نہیں تھا، یہ اس کی خواہش تھی۔ کارڈ پہ بنت معراج لکھا ہے اور مہر اس کی ولدیت کے خانے میں بھی ہم نے آج تک معراج ہی لکھوایا ہے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تم مہر سے نکاح کر لو۔ سفیر نے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی۔ یہ نہیں ہوگا ممی، میں حالے کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔
تو کون کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی نہ کرو؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، میں دو دو بہنوں سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ بیزار ہو گیا۔ وہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ تم مہر اور حالے دونوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، جب تک حالے آ جائے تب تک اپنی عزت بچا لو سفیر۔ ہم نیوز چینل سے کہہ دیں گے جو مسنگ ہے وہ تمہاری کزن ہے، جس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی مہر ماں ہے۔ اسی وقت معراج اور شاہد واپس آئے تھے۔ سفیر نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ وہ واقعی آدھے مردہ لگ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی گھر کے مردوں کو آدھا مار دیتی ہے، اور اس کی واپسی یا تو اس کی اپنی جان لے لیتی ہے یا اس کے گھر کے مردوں کو پورا مار دیتی ہے۔ حالے کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف سلطان کی بے قرار سی آواز آئی تھی۔ معراج کرسی پہ ڈیسے گئے تھے، جبکہ شاہد کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں۔ وہ ان کی بانجی تھی، ان کی بہن کی پہلی اولاد۔ شہر کے سارے اشتہاری ملزم، شہر کے سارے 2 نمبر لوگ، سارے گنڈے بدماش، سب کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ مار پیٹ دھمکی کیا ہے جو نہیں کر کے دیکھا؟ لیکن کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں، کوئی کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ گاڑی جس میں حالے بیٹھی تھی وہ چوری کی گاڑی ہے۔ اس کے مالک نے 2 مہینے پہلے گاڑی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ یوسف صاحب، ہم نے سب کر کے دیکھ لیا ہے، حالے نہیں ملی۔ شاہد نظریں جھکائے بول رہے تھے۔ معراج بھائی گھر چلتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ چلے جانا گھر بھی، پہلے میرا نکاح تو ہو جائے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ معراج نے تھکی تھکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ حالے نہیں ہے یہاں، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ شمس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کیوں؟ کیا حالے کے علاوہ کسی اور لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ مہر ماں سے ہوگا میرا نکاح، بلائیں قاضی کو، ابھی کے ابھی ہوگا نکاح۔ فروا کھل کر مسکرائی تھی۔ مہر نے آنسوؤں سے بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ حسن نے غصے سے، معراج نے بے بسی سے، اور یوسف سلطان وہ ہارے ہوئے تھے، ان کے پاس منع کرنے کی جرت نہیں تھی۔ سفیر بیٹے، تم جلد بازی کر رہے ہو، حالے آ جائے گی، تم صبر تو کرو، شاہد نے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ میرے گھر کے معاملات سے دور رہیں، یہ وقت عزت بچانے کا ہے، اور میں آپ کی حالے سلطان کی وجہ سے ساری زندگی گردن جھکا کر نہیں چل سکتا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا تنفر سے بولا تھا۔ نوال نے آگے بڑھ کر شاہد کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے جب حسن کی کمزور سی آواز آئی۔ سفیر بھائی یہ نہ کریں پلیز، میری بہن آ جائے گی، وہ مسنگ ہے، وہ آ جائے گی۔ حسن، اپنی بہن کے لیے بھیک مت مانگو، معراج جھکے ہوئے کندھوں اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ بولے تھے۔ حسینہ دوپٹے کے پلو میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ مہر نے ان کو روتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر ہمت جمع کرتی بولی تھی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، کیا میرے کہنے پر بھی نہیں کرو گی؟ یوسف سلطان کی آواز پہ مہر نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ اگر مہر کی جان بھی مانگ لے وہ تب بھی انکار نہیں کرے گی، یہ طے تھا۔ یکدم جیسے بگدڑ سی مچ گئی تھی، قاضی کو بلا لیا گیا تھا، مہر کے میک اپ کو نیا ٹچ دیا گیا تھا، جو مہمان باقی تھے ان کو بٹھایا گیا تھا، سفیر اور مہر کو سٹیج پہ لے جایا گیا تھا۔ مہر ماں ولد وحاج خان، آپ کو سفیر سلطان ولد شمس سلطان، حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس کی آنکھوں کے گرد کئی منظر گھومے تھے۔ مال جانے سے پہلے اس کو منانے آتی حالے ابھی اب میرے لیے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ بابا کے بعد بس آپ، مما، حسن، دادا جان سب آپ کے بعد آتے ہیں۔ آپ ابھی کہہ دیں میں سفیر کو چھوڑ دوں گی، آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔ قبول ہے، یوسف سلطان کی ڈانٹ کھا کر آنے والی مہر کو دلاسا دیتی حالے، ابھی آئندہ سے میں بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ جو آپ سے اچھے سے بات نہیں کرے گا، حالے اس سے بات نہیں کرے گی، بس بات ختم۔ قبول ہے، ہارون سے مہر کی خاطر لڑنے والی حالے، میرے لیے آپ سے زیادہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہارون بھی نہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھے سے نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں 2 جسم ایک جان ہیں، آپ کو لگنے والا زخم میرے جسم کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ حالے آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ قبول ہے، سفیر سلطان ولد شمس سلطان،
काजी अब सफीर से पूछ रहा था, लेकिन मेहर के कान बंद हो गए थे। आवाजों का रास्ता रुक गया था, बस खामोशी थी, गंभीर खामोशी। यका फिर शोर उठा था, मुबारकबाद, सलामती, दुआएं, कुछ हसद भरी नजरें तो कुछ तमस्खुर बड़े लहजे। उसी वक्त सफीर ने अपने मैनेजर को करीब बुलाया था और अपना मोबाइल उसके हाथ में दिया था। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों अकाउंट्स पे हम दोनों की तस्वीर लगाओ और कैप्शन लिखो, ब्लेस्ड विद द बेस्ट हैशटैग माई फॉर एवर हैशटैग लव ऑफ लाइफ हैशटैग ब्लेस्ड। और नीचे एक और कैप्शन लिखो, मेरी कज़न के लिए। इसमें जो मर्जी लिखो, मैं नहीं जानता, लेकिन आधे घंटे के अंदर मीडिया पे मेरा कैप्शन चलना चाहिए, ना कि मेरी कज़न के भागने की न्यूज़। वो उसकी आंखों में देखता ठंडे ठाड़ लहजे में कह रहा था। फरवा मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। शम्स संजीदा थे, महज सर हिलाकर मुबारक वसूल करते। यूसुफ सुल्तान को तो जैसे चुप लग गई थी। नवाल और शाहद जरा दूर खड़े थे। खाले और हारून के दरमियान जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस वक्त नवाल बार बार अपनी नम आंखों को पूंछती थी। उनको बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। हसीना ने मेहर को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया था, सफ़ीर को दुआ दी थी। वो सारे जहां से बेजार बैठा था। मेरा सुल्तान उठकर उन दोनों के करीब आए थे। उनके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। वो उजलत में लगते थे। तुमने जो भी किया, सही या गलत, मैं नहीं जानता, लेकिन अब मेरी बेटी के वापस आने के बाद तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सफ़ीर इस्तेहज़ाइया हंसा था। आपकी बद किरदार बेटी अब घर वापस नहीं आएगी। सफ़ीर ने जहर उगला था। मिराज ने चौंक कर उसको देखा था। भाग गई है वो, अब ढूंढे उसके यार को। बल्कि ढूंढने की क्या ज़रूरत है, वो तो इस इलाके का एएसपी है। जानते तो होंगे ही आप इसको। उमर उमर हयात, उसी के साथ निकाह करके भाग गई है आपकी बेटी। शम्स ने आगे बढ़कर उसको रोकना चाहा था। बकवास करते हो तुम। मेरी बेटी उमर को नहीं जानती। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो उमर? जब आधी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है तो वो उमर हयात क्यों नहीं है? क्यों वो डीआईजी तक की कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा? क्यों उसका घर खाली है? तुम बकवास करते हो, वो बदिक्कत बोल पाए थे। अच्छा, तो अभी प्रूफ कर देता हूँ मैं, वो चुभते हुए लहजे में बोला था। फरवा ने बाजू सीने पे बांध लिए थे। अभी तो खेल शुरू हुआ था। सफ़ीर भाई, वो सब झूठ है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। क्या प्रूफ है? बताओ बताओ मुझे, बोलो। जबरान, मेरा फ़ोन लाओ यहाँ। वो दाड़ा था। वो उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। जबरान भागता हुआ आया था और मोबाइल सफ़ीर के हाथ में दिया था। भाईजान, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अब मत देखें ये सब। हम चलते हैं, उसे एएसपी के घर चलते हैं। आईजी साहब ने कहा तो है, वो सुबह तक हमारी लड़की को ढूंढ देंगे। शाह ने उनको बात रखना चाहा, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। सफ़ीर ने अपने मोबाइल पे उंगलियां चलाई थी और कुछ देर कबल एक गैर शनासा नंबर से मौसूल होने वाली तमाम तस्वीर और वीडियोस बारी बारी उनको दिखाता गया। वो जैसे जैसे उनको देखते जाते उनका रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उनका चेहरा पसीने से भीगता जा रहा था। बेख्तियार उनका हाथ अपने दिल के मुकाम पे गया था। उनके दिल में एकदम इतना दर्द शुरू हुआ था कि कोई हद नहीं थी। उनका सांस रुक रहा था। हसन ने आगे बढ़कर उनको संभालना चाहा, लेकिन वो गिरे थे। वो जमीन बोस हुए थे। शाहद अपनी जगह से एक ही जस्त में उनके करीब आ गए थे। सफ़ीर और शम्स भी घबरा गए थे। सफ़ीर ने जल्दी से झुककर उनको अपने बाजुओं में बढ़ लिया था। वो तनुमद से थे। उनका जिस्म भारी था, लेकिन सफ़ीर को जैसे फर्क ही न पड़ता हो। गाड़ी निकालो, वो दहाड़ रहा था। बड़े पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, वो खुद से बुड़बुड़ाया था। उसकी आंख जब खुली तो काफ़ी देर तक वो खाली खाली जहन से ये सोचती रही कि वो कहाँ है। उसका सर भारी हो रहा था, जिस्म पसीने से शराबूर था, बाल बिखर गए थे। उसका जहन अब भी कुछ याद करने से इनकारी था। उसका जिस्म सुन्न था। काफ़ी देर तक उसी तरह पड़े रहने के बाद उसको एहसास हुआ कि कुछ गलत है, और यकदम उसके जहन में एक जमाका सा हुआ था। सैलून से बाहर निकलता, हारून की कॉल अटेंड करता उसका वजूद, वो सफ़ेद वर्दी वाला ड्राइवर, दो नकाब पोश, और उसकी शादी। ओ खुदाया, वो कहाँ थी? उसका दम घुट रहा था। शायद वो किसी गाड़ी में थी, बल्कि नहीं, वो गाड़ी की डिग्गी में थी। उसने उठने की कोशिश की। उसका जिस्म अकड़ गया था। वो यहाँ क्यों थी? कब से थी? कौन यहाँ लाया था? उसे नहीं पता था।
10 मिनट मजीद इसी तरह पड़े रहने के बाद उसने हिम्मत की थी और उठकर बैठी थी। सुकड़ कर सिमट कर उसकी टांगें बुरी तरह दर्द कर रही थी। वो जगह काफी तंग नहीं तो इतनी खुली हुई नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत मुतजमा करती उठी थी और सीट फलांग कर आगे आकर बैठ गई थी। इतनी सी कोशिश में वो हाँफने लगी थी। सुबह की भूखी प्यासी, ऊपर से जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। सुबह से शादी की तैयारियों में उसको भूख का एहसास ही नहीं हुआ था। शादी? ओ खुदाया, शादी! उसकी आज शादी थी। वो अगवा हो चुकी थी। उसका दिमाग चकराने लगा। उसने अपना फोन ढूंढने को यहाँ वहां नजर दौड़ाई, लेकिन बेसुध। तभी उसकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पे पड़े छोटे बटनों वाले मोबाइल पे गई। उसने फौरन आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। सबसे पहले वक्त देखा था। सुबह के 5 बज रहे थे। उसके आंसू बेख्तियार बहने लगे। दिल हलक में आ गया था। या अल्लाह, मेरे बाबा, उनकी इज्जत! उसकी जुबान से बस यही फिसला था। ये रोने का वक्त नहीं था। ये वक्त यहाँ से निकलने का था। उसको यहाँ से जाना था। फौरन किसको कॉल करे, किसको? उसने मेहर को कॉल करने के लिए मोबाइल चेहरे के आगे किया, नंबर डायल करना चाहा, लेकिन ज़हन ऐसे था जैसे खाली स्लेट। उसे खुद पे गुस्सा आया और तरस भी। उसने सफ़ीर का नंबर डायल करना चाहा, लेकिन उंगलियों ने 2 हिंसों के बाद कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया। वो फिर से रोने लगी थी। बिलख बिलख कर यकदम उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। हसन! उसको हसन का नंबर याद था। उसने धड़ाधड़ नंबर डायल करना शुरू किया। बेल जा रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। इस आवाज़ ने उसके कानों में सुर फूंक दिया था। जब कहीं फंसोगी ना, तब करती रहना मुझे कॉल्स। आंसू उबल उबल कर उसकी आंखों से निकल रहे थे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ हसन सुल्तान का नंबर जुबानी याद है। उसने मोबाइल जोर से गाड़ी के सामने वाले शीशे पे दे मारा था। वही हसन जिसका मोबाइल आए दिन कहीं ना कहीं छुपा देती हो। उसके जहन के पर्दों पे एक ही आवाज़ लहरा रही थी। उसने गाड़ी के शीशों को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था। वो कभी गाड़ी छत को जोर जोर से मारती तो कभी शीशों को बजाती। 1 घंटे तक वो इसी तरह चीखती चिल्लाती रही, कभी रोती और कभी बाहर फैलती सफ़ेदी को देखती। ये उभरता हुआ सवेरा उसकी सारी जिंदगी पे कालक मल देगा। वो जानती थी। उसके हाथ सुरख हो चुके थे, हुलिया अबतर, आंखें सूज गई थी। उसने थककर सीट की पुश्त से सर टिका दिया था जब उसने एक स्याह आंखों वाले नौजवान को गाड़ी की तरफ आते देखा। उसे जिंदगी में किसी चेहरे से इतनी नफरत नहीं हुई जितनी इस वक्त उस शख्स से हुई थी। वो शायद अभी नींद से जागा था। उसे 10 दिन कबल का वो प्रपोजल याद आया, अपना इनकार याद आया, उसका मुस्कुराता चेहरा याद आया, वो ड्राइवर, वो नकाबपोश याद आए। वो बिल्कुल सुन, सांस रोके उसको करीब आते देखती रही। वो स्याह टी शर्ट में मलबूस था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख थी। वो इस हुलिये में भी वजीह लग रहा था। उसने गाड़ी लॉक की थी और गर्दन अंदर करके गाड़ी के अंदर देखना चाहा, लेकिन अंदर बैठे वजूद को देखकर उसका सांस तक रुक गया। वो ऑफ वाइट कामदार गरारे में मलबूस, उलझी लटों और बेहाल चेहरे वाली लड़की इस वक्त यहाँ क्यों थी? उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो यहाँ थी, मतलब बहुत कुछ गलत था, बल्कि सब कुछ गलत था। वो उसको देखते आंखों में खून लिए नीचे उतरी थी। उमर अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वो उसके सामने खड़ी थी, आंखों में गजब लिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने अटक अटक कर पूछा था। मेरी शादी की रात तुम मुझे अगवा करके लाते हो, सुबह तक मुझे अपनी गाड़ी में कैद रखते हो, और अब मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो हंसियानी अंदाज में चीख रही थी। आप आपकी शादी नहीं हुई? हाले ने कहर बरसाती नजरों से उसको देखा था और फिर एकदम से उसके सीने पे थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। वो जो अभी एक शौक से नहीं निकला था, हैरत से उसको मारते देखता रहा। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। तुम्हारी 2 टके की मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो उसको मारती जाती और चिल्लाती जाती। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, घटिया इंसान। उमर ने उसको रोका नहीं था। वो खामोशी से मार खाता रहा। 2-3 मिनट बाद वो थक गई थी। उसने अपने हाथ पहलू में गिरा दिए थे। उमर को भी होश आया था। आप रात घर नहीं पहुंची? वो हैरत से पूछ रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। या अल्लाह, आप रात घर नहीं गई? उसने अपने माथे को छुआ था। वो हाले के यहाँ होने के शौक से अभी निकला ही था
کہ اس کو हाले के वहाँ ना होने का शौक लग गया था। उसने अपनी जेब टटोली थी और मोबाइल बाहर निकाला था। अब वो यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। हाले खामोश मगर चुभती नज़रों से उसको देखती रही। उसने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, उसको मिराज सुल्तान की 45 मिस्ड कॉल्स मौसूल हुई। डीआईजी साहब की 10 और बाकी लोगों की उसने नहीं देखा था। उसने फ़ौरन यूट्यूब पे जाकर न्यूज़ चैनल ढूंढा था। हाई कोर्ट जज मिराज सुल्तान की बेटी और मशहूर बिजनेस टाइकॉन सफ़ीर सुल्तान की कज़न हाली सुल्तान कल रात एक सैलून से गायब हो गई हैं। कहा जा रहा है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और उन पे इस शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था। लिहाजा वो रिपोर्टर अभी कुछ और भी कह रही थी जब हाले ने उसका मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से लेकर ज़ोर से ज़मीन पे पटका था। मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हो, हाँ? बहुत सुकून आ रहा है तुम्हें, बहुत मज़ा आ रहा है, और ये क्या अदाकारी कर रहे हो मेरे सामने, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? वो उसके सर पे खड़ी घुरा रही थी। उमर ने उसको अफसोस से देखा था। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन इस वक्त सुलह सफाई का वक्त नहीं है। चले मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। जज साहब परेशान होंगे। तुम्हारे साथ जाऊंगी मैं? तुम लेकर जाओगे मुझे? लानत भी नहीं बेचती मैं तुम पे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं उमर, मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। बस एक बार मैं अपने ख़ानदान को तुम्हारी हकीकत बता दूं, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो सुर्ख होती आंखों के साथ दाड़ रही थी। या तो आप मेरे साथ जाएंगी या फिर मैं अभी और इसी वक्त आपको अपने घर के स्टोर रूम में बंद कर दूंगा। आखिर को अगवा कर तो मैं हूं ना। फिर क्या करेंगी आप? किसको जाकर सफाई देंगी? वो उसकी आंखों में देखता ऐसे ठंडे लहजे में बोला था कि हाले को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई। वो खामोशी से आगे बढ़ने लगी जब उमर की आवाज़ ने उसको रोका था। इस हालत में घर जाएंगी? ऊपर कुछ कपड़े रखे हैं, जाएं चेंज करके आएं। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला था। तब ही शानो अपनी आंखें मसलती गेट के सामने लगा जंगला पार करती अंदर दाखिल हुई थी। हाले को देखकर चौंकी थी। उमर भी उसको देख चुका था। शानो, इन्हें अंदर ले जाओ और जो कपड़े सरदार लाया था उनमें से कुछ इनको निकाल कर दो, जल्दी। वो नरम मगर तहकुम बड़े लहजे में बोला था। वो सर हिलाती हाले को लिए अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने कॉटन का स्याह सूट पहन रखा था। मीठा मीठा सा मेकअप अब मुकम्मल तौर पे गायब था। उमर गाड़ी के अंदर बैठा था। वो खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। फिलहाल वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी जिससे उसकी और बदनामी हो। उसे बस घर पहुंचना था, किसी भी तरह, कुछ भी करके। अस्पताल का माहौल वैसा ही था, दम घुटाता, सांस रोकता। मिराज सुल्तान को हार्ट अटैक हुआ था। सफ़ीर, शम्स और शाहद हुसैन सारी रात अस्पताल में उनके साथ रहे थे। हसन को थोड़ी देर पहले घर भेज दिया गया था। 10 मिनट पहले डॉक्टर ने मिराज सुल्तान के रिकवर होने की नवीद सुनाई थी, जिससे सफ़ीर के असाब ढीले पड़े थे।